للعالمین ہے تو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جہاں میرا نام ہوگا اس کے ساتھ تیرا نام ضرور ہوگا میرے محبوب۔ قیام میرے لیے ہے، سلام تیرے لیے ہے، سجود میرے لیے ہے، درود تیرے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنا اعزاز بخشا، اتنا اعزاز بخشا کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان سب کا اعزاز ایک طرف اور آپ نبی علیہ السلام کا اعزاز ایک طرف کہ اگر آپ کو اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو ہمیں دنیا ہی نہ بنانی ہوتی، ہم دنیا کو ہی نہ بناتے۔ یہ دنیا آپ کے صدقے میں بنی ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ دنیا میں آپ کے چرچے ہونے لگے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے، ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دینا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا وقت ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھا لیا آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا یہ معمول تھا کہ وہ کھانے کے بعد گھر سے نکل جایا کرتے تھے، ٹہلنے جایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں تھے۔ آپ کی دادی پریشانی کے عالم میں کہتی ہے، حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان سے کہتی ہے کہ آپ روزانہ کھانا کھانے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں، میں پریشان ہوں، میں حیران ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ کیا پریشانی لاحق ہو گئی، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ فرمایا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بہو حضرت آمنہ پتہ نہیں کس سے عطر منگواتی ہے، کہاں سے عطر لاتی ہے، جہاں تھوکتی ہے وہاں خوشبو کی بوچھار ہو جاتی ہے، جس برتن سے پانی پی لیا وہ وہ برتن خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، اور جہاں سے یہ چلتی ہے خوشبو کی لہریں آنے لگتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ بہو ہماری کس سے عطر منگواتی ہے، بیوہ بہو ہے، ہم سے تو منگواتی نہیں ہے، کس سے منگواتی ہے پتہ نہیں، میں پریشانی کے عالم میں غرق ہوں۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہی پریشانی تو میرے اوپر ہے، تمام اہل مکہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب تمہارے گھر میں عطر کہاں سے آتا ہے، تمہارے گھر سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جو پورے مکہ میں پھیلی ہوئی ہے، آخر کیا بات ہے؟ عبد المطلب نے آپ علیہ السلام کی دادی کو کہا کہ آپ لوگ سے پوچھ لیں کہ کس سے عطر منگواتی ہیں، کہاں سے ایسا عطر لاتی ہیں۔ آپ کی دادی ارشاد فرماتی ہے کہ میں حضرت آمنہ کو بلا لیتی اور کبھی میں خود حضرت آمنہ کے پاس جاتی، لیکن میرے اوپر آپ کے چہرے پر، حضرت آمنہ کے چہرے پر جب میری نظر پڑتی تو ایسا روب طاری ہو جاتا کہ میں پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی پیٹ میں ہی ہے کہ آپ کا روب پہلے سے پڑ جاتا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو بلایا کہ بہو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عطر تم کہاں سے منگواتی ہو، کس سے منگواتی ہو، اتنی خوشبو ہمارے گھر میں پہلے کبھی نہیں آئی۔ حضرت عبد المطلب نے اتنا کہا کہ آپ کی دادی پہلے سے ہی بول پڑی، کہا کہ اس سے پوچھو، پوری بات پوچھو اس سے، ضرور کوئی نہ کوئی علاج ہے، یہ جہاں تھوکتی ہے وہاں خوشبو آنے لگتی ہے۔ حضرت آمنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان، نہ میں نے زندگی میں کبھی خوشبو استعمال کی، نہ میں نے کبھی بازار دیکھے، نہ میں نے عطر فروش کی دکان دیکھی، میں نے کبھی بازار نہیں دیکھا
دیکھے، دکانیں نہیں دیکھی، میں عطر کہاں سے منگواتی، مجھے نہیں پتا کہ اچھا عطر کون سا ہے اور رتی عطر کون سا ہے، پتا نہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس آنے والے مہمان کی یہ سب برکت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو رات اور دن بگڑ رہے ہیں۔ رات کہہ رہی ہے کہ اللہ وہ اعجاز مجھے دے دے کہ تیرے محبوب رات میں پیدا ہو جائے۔ دن کہتا ہے کہ اللہ یہ انعام، اس انعام سے مجھے نواز دے کہ تیرا محبوب دن میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات اور دن تم دونوں کو مایوس نہیں کیا جائے گا، ہم اپنے محبوب کو ایسے وقت میں پیدا فرمائیں گے کہ جب رات ڈھل رہی ہوگی اور دن کی ابتدا ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات دونوں کو خوش کیا۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جیسے بچہ پیدا ہونے کے وقت میں عورتوں کی جو حالت ہوتی ہے، پریشانی کا جو عالم ہوتا ہے، مجھے ذرا سی بھی پریشانی نہیں آئی۔ مجھے اس وقت پیاس لگی تو ایک پھول کی طرح ایک لڑکی مجھے پانی پلانے آئی، ایسا گلاس جس میں پانی تھا کہ میں نے وہ ایسا گلاس نہیں دیکھا، ایسا پانی میں نے اس دن پیا کہ اس سے پہلے کبھی پانی نہیں پیا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ دنیا میں تشریف لے آئے، کسی دائی کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی گندگی نہیں آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ پھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد دودھ پلانے والی کو نمبر آیا۔ پہلے دودھ پلانے والی بلایا کرتے تھے، تو دودھ پلانے والی آئی، یہ دیکھ کر چلی گئی کہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ تو ہے نہیں ہے، اس کو کون دودھ پلائے، سب چھوڑ کر چلی گئی۔ دائی حلیمہ کا نمبر آیا، وہ بھی کسی بچے کو دودھ پلانے آئی تھی، اسے کوئی ملا نہیں، تو کہا کہ ایک یتیم بچے کی آواز آ رہی ہے، خالی جانے سے تو بہتر یہی ہے کہ اس یتیم بچے کو لے کر چلوں۔ حضرت آمنہ گھر پر تشریف، دائی حلیمہ گھر پر آئی اور دیکھا، دائی حلیمہ نے کہا کہ حضرت آمنہ چادر تو ہٹاؤ، بچے کا چہرہ تو دیکھنے دو۔ حلیمہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایسا چہرہ، اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور مجھے ڈر یہ ہونے لگا کہ میں تو ایک ہلکی اور کمزور دائیں ہوں، ایسا نہ ہو کہ جب مجھ سے بھی اچھی اور مجھ سے بھی زیادہ معزز اور مکرم دائیں یہاں آ جائے اور اس بچے کو لے جائے اور یہ موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے جلدی سے جلدی گھر سے جانے کی اجازت چاہتی تھی۔ حضرت حلیمہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے بچے کو بوسہ دیا تو میرے ہونٹوں پر ٹھنڈک آ گئی، میں نے سینے سے لگایا تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کو حکومت سے نوازا گیا۔ آپ علیہ السلام کی امت کا نام امت محمدیہ پڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس امت کے لیے وہ کچھ کر دکھایا جو پہلے نبی نہ کر سکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس امت کے لیے روکر بھی دکھایا، اس امت کے لیے پتھر دکھائے، گالیاں بھی سنی، اور آپ علیہ السلام پر نجاستیں بھی پھینکی گئی۔ آپ علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی ستایا گیا، آپ کے چچا جانوں کو بھی ستایا گیا، لیکن کبھی آپ کی زبان سے بددعا نہیں ہوئی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے، لوگوں سے گالیاں سن رہے ہیں پھر بھی دعائیں دے رہے ہیں۔ اور طائف کے سفر کا واقعہ تو اتنا حیرت انگیز ہے
کہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آنسو ٹپک پڑتے ہیں میرے بھائیوں. دونوں طرف سے کفاروں کی لائن لگی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں ہیں, دونوں طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں آپ پر, لیکن پھر بھی آپ دعا نہیں کر رہے. کسی نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں اتنی جدوجہد کرتے ہیں, آپ کیوں اتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کا فریضہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے کلمے کو لوگوں تک پہنچا دیں, آپ کا کام ہو گیا, آپ کیوں اتنی پریشانیاں جھیلتے ہیں؟ فرمایا نہیں, یہ لوگ نہیں تو ان کے بعد آنے والی نسلیں ضرور میرے دین کو اپنائیں گی, ضرور میرا کلمہ پڑھیں گی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی پریشانیاں تو ہیں, اس کے بعد کچھ آخرت کے وعدے بھی چھوڑ گئے. فرمایا کسی امتی کو حوض کوثر پر سے پیاسا نہیں جانے دوں گا, میرا ہر ایک امتی حوض کوثر سے سیراب ہو کر جائے گا. اور قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کروں گا. کس امت کی شفاعت کریں گے؟ اسی امت کی جو امت آج آپ کی سنتوں کا جنازہ نکال رہی ہے, جو امت آج آپ کے طریقوں بتائے ہوئے طریقوں کا جنازہ نکال رہی ہے, آپ کے لائے ہوئے طریقے کو توڑ رہی ہے. وہی امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کی قیامت کے دن سفارش کریں گے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بے نمازی کی سفارش نہیں کروں گا. کیا فرمایا؟ بے نمازی کی سفارش نہیں کروں گا. آج ہمارے کتنے ہی بھائی ایسے ہیں یا تو نماز پڑھتے ہیں 8 کی یا پڑھتے تو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, وہ اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے, اتنا روئیں گے کہ اللہ کو ترس آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب کیا چاہتا ہے بتلا. وہ کہے گا کہ دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, ان کو جنت سے نکالنا اور جہنم سے نکالنا اور جنت میں داخل کر دو. میرے بھائیوں, وہ نبی, وہ ہمارے آقا جن سے ہم طریقوں کو توڑ رہے ہیں, سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں. اس لیے آج توبہ کر کے اٹھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ ہماری پچھلی زندگی تیرے نبی کی سنتوں سے ہٹ کر گزری ہے. ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ تیرے نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں گے, تیرے نبی کے لائے ہوئے دین پر اپنی زندگی گزاریں گے, اور 5 وقت نمازوں کی ہم پابندی کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.